اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے کہ گزشتہ آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ نافرمانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو استہزاء ہے، جو دعوت کا مذاق اڑانا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا۔ تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو پکڑا، بس کیسا ہے میرا پکڑنا، کیسا ہے میرا انجام دینا، کسی کو عذاب دینا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں، افمن ہوا قائم، کیا وہ ذات جو قائم ہے ہر نفس پر، بما کسبت، جو کچھ اس نے کیا، یعنی اس کے ہر عمل سے واقف ہے، وجعلوا للہ شرکاء، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کی تعظیم کرتے، اس کی قدرت کے قائل ہو جاتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء بنا لیے۔ قل سموہم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ان کے نام رکھو، یا تم نے ان کے نام گڑھ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، سموہم، ان کے نام بتلاؤ، امر ہو گئے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کوئی شریک ہوتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے۔ ام تنبئونہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو اس چیز کے بارے میں، بما لا یعلم فی الارض، جن کو وہ نہیں جانتے زمین میں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شرکاء بنائے، ان کو خود معلوم نہیں۔ اور فی الارض کی قید میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شرک کیا گیا وہ زمین کے اندر سے ہی کیا بنائے گئے، معبود بنائے گئے، اس وجہ سے یہاں خاص طور پر فی الارض کو فی الارض کی قید ہے، فی السماء کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ام بظاہر من القول، یہ محض کوئی سرسری بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں، بل زین للذین کفروا مکرہم، آراستہ کر کے دکھلایا گیا، مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، یعنی یہ جو تدبیریں کرتے ہیں نا حق کے خلاف، وہ یہی تدبیریں ان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، وصدوا عن السبیل، اور وہ لوگ راستے سے روک دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، راستے سے ہٹا دیں، اس کو کوئی ہدایت دینے والے نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا متقون سے، پرہیزگاروں سے، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اکلها دائم، کہ اس کے جو میوے ہیں، اس کے جو پھل ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنا یہ نوع کے اعتبار سے، کہ جیسے ہی کوئی درخت سے پھل اتارے گا اس کی جگہ فوراً دوسرا آ جائے۔ باقی اس پر پھر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، اور یہاں پر آ رہا ہے اکلھا دائم، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ پیدا کر دیے گئے ہیں، موجود ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے جب وہ پیدا کر دیے گئے تو ان کی نعمتیں بھی کیا ہوگی، وجود میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، اور یہاں جو ہے اکلھا دائم، تو اس کی توجیہ پھر یہ کی جاتی ہے کہ
دوام سے یہاں مراد جو ہے نا وہ اکثر کے اعتبار سے، مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک لمحے کی ہلاکت ان پر بھی آئے گی، یہ فنا ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا باقی اس کے علاوہ یہ موجود ہیں، تو اسی کو یہاں کس سے تعبیر کیا گیا؟ دوام سے۔ تو ایک لمحے کا ان پر ہلاکت کا آنا یہ اس دوام کی کیا نہیں ہے، منافی نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں آیات اپنے ایک جگہ کیا رہیں گے، باقی رہیں۔ وَظِلُّهَا، اور ان کے سائے۔ اب جنت میں تو سورج نہیں ہوگا تو وہاں روشنی کا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہاں روشنی نہیں ہو، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی جس نے سورج کو روشنی کا ایک ذریعہ بنایا، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتی ہے کہ وہ اس کے بغیر بھی کیا کر روشنی کر۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یعنی یہ تو ٹھکانہ ہے، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری اختیار کی۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور وہ لوگ جو کفار ہیں ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام وہ جہنم ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی سے مسلمان ہوئے، جیسے نجاشی شاہ حبشہ، یہ عیسائی سے کیا ہوئے، مسلمان ہوئے۔ تو اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور ان جماعتوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے، احزاب سے مراد اہل کتاب، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من ينکر بعض، جو اس کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو احکام ان کی منشا کے خلاف ہوتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ اہل کتاب مدینہ میں ان کی آمد ہونے شروع ہو گئی تھی، یہود کی نا، شام سے مدینہ میں آ کر آباد ہونے شروع ہو گئے تھے، تو اب یہ اپنے مقابل کفار سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس وقت ہمارے نبی جو آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، تو جس وقت وہ مبعوث ہوں گے تو پھر ہم تم سب پر کیا کر لیں گے، فتح پا لیں گے، غلبہ پا لیں گے، تو ہم اس نبی کی آمد کے منتظر، ٹھیک ہے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ آمد کے بعد ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف یہ کہ نبوت جو ہے وہ اب تک بنو اسحاق میں چلی آ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ بنو اسماعیل سے، اس اناد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ تو خود قرآن مجید میں ہی منقول ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اس سے پہلے وہ اسی پیغمبر کا واسطہ دے کر کیا کرتے، کفار پر فتح طلب کیا کرتے۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کو میں پکارتا ہوں، الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ مآب کی یہ جو با ہے یہ حذف یا پر دلالت کرتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے، یعنی یہ کتاب حکمت والی، حکم احکامات عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی یہ عربی میں ہی کیوں نازل کیے گئے، اس کی آگے وجوہات اس سورۃ ابراہیم میں آتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب بھی یعنی ہم بعد اس کے کہ ہم نے واضح احکام آپ کی طرف اتار دیے، اگر بالفرض آپ کیا کریں، ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ جب آپ کے پاس آ گیا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو یہ اصل میں تنبیہ ہے کن کو، نافرمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں علم کے آ جانے کے بعد، وحی کے آ جانے کے بعد، تو ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے من ولی جن، کوئی مددگار، ولا واقن، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ تو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو کسی دوسرے شخص کا کیا حال ہو، اصل یہ تنبیہ ان کو مقصود ہے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ۔ پھر ایک اشکال ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جو رسول ہیں یہ بشر ہیں، پھر انہوں نے نکاح بھی کیا ہوئے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائے ان کے لیے بیویاں اور اولاد، یعنی ان کی بھی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ اسی طرح یہ پیغمبر ہیں۔ اسی طرح جو ہے معجزات، وہ کہتے تھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے معجزات یہ کیوں نہیں لے کر آتے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، یعنی کسی رسول کے لیے نہیں ہے یہ بات کہ وہ کوئی نشانی از خود لے آئیں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور وہ پھر وہ کہتے تھے کہ یعنی نافرمانیوں کے اوپر فوری عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ آ گیا کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر چیز کی مدت جو ہے وہ کیا لکھی ہوئی، ہر مدت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مدت کو لکھ رکھا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مٹاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ویثبت، اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نسخ احکام، کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ایک وقت تک ایک حکم آتا ہے، پھر اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے، پہلا حکم اب کیا ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کے یمحو اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ جیسے مثلا پہلے روزے یہ اس کے فرض تھے عاشورہ کے، پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی کہ پہلے بعض اقوال کے مطابق 2 نمازیں فرض تھیں، بعد میں کتنی ہو گئی، 5 ہو گئی۔ تو یہ مان، تو یہ بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی معلوم ہوتا کہ اس حکم کی جو مدت ہے وہ اس وقت تک ہوگی، اور اس وقت کے بعد پھر کیا آ جائے گا، نیا حکم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے ایک وقت تک کیا تھی، وصیت فرض تھی، تو بعد میں جب وراثت کے احکام آ گئے تو وصیت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور باقی اس کی اجازت رہ گئی، اس کی اباحت رہ گئی ہے 1/3 کے اندر۔ تو یہ ایک تفسیر تو اس کی ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس سے مراد جو ہے نا ہر شخص کی جو کتاب تقدیر وہ مراد۔ اب تقدیر کی 2 قسمیں آتی ہیں، ایک تو ہے تقدیر مبرم، مبرم یا مبرم کہتے ہیں، کہ وہ تقدیر جو کہ پختہ ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور دوسری تقدیر ہوتی ہے معلق، دوسری قسم ہے تقدیر کی معلق۔ تقدیر معلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز طے ہے، اگر تو یہ شخص کی عمر اتنی ہوگی، مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص کی عمر، اس کی جو کتاب تقدیر ہے اس میں لکھی ہے 50 سال، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر یہ شخص کیا کرے، اگر یہ شخص فلاں فلاں کام کرے تو اس کی عمر کتنی ہو جائے گی، 51 سال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے اسی بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے، صلہ رحمی کرے۔ تو یہ تقدیر معلق، کہ وہ بعض چیزوں کے ساتھ کسی چیز کو کیا کر دیا جاتا ہے، مشروط کر دیا جاتا ہے، معلق کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت سے مراد تقدیر ہے۔ تو اس میں بہرحال 2 قول ہیں، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ ٹھیک ہے، باقی اس سے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کے نسیان سے منزہ اور پاک ہے، اور ہر قسم کے امکان خطا سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، منزہ اور پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی یہ معنی نہیں کہ یعنی مثلا پہلے ایک حکم آ گیا تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نہیں یوں ہونا چاہیے، تو اس بعض حضرات نے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس آیت سے اس کا استدلال نہیں بنتا۔
ٹھیک ہے، اس کی نفی جو ہے دیگر آیات سے، جیسے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خطا اور نسیان سے کیا ہے، پاک منزہ ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر ہم یم اللہ ما یشاء و یثبت، اس کی تفسیر اہل سنت کی ہاں یہی ہے کہ اس میں دو اقوال ہیں، ایک تو اس سے مراد نسخ احکام ہے، اور دوسرا اس سے مراد نوشتہ تقدیر میں جو معاملات ہوتے ہیں، تقدیر معلق کے حوالے سے وہ مراد۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، یعنی اگر ان پر عذاب کی جو وعید ہے وہ ہم آپ کو دکھلا دیں، اس کا کچھ حصہ دکھلا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی آپ کی حیات میں تو ایسا نہ، ظاہری حیات میں ایسا نہ ہو، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، بعد میں ہو جائے، تو آپ نے اس بات سے کیا نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کیونکہ آپ کا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے، پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ کیا لازم ہے، حساب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آتے ہیں زمین پر، نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اس کو کم کرتے جا رہے ہیں ان کے اطراف سے۔ اس کی مختلف تفسیریں، ایک تفسیر تو اس سے مراد غلبہ اسلام، کہ دن بدن کیا ہو رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور کفار کی تعداد کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ ایک تفسیر سے اس کی یہ مراد ہے، اور ایک تو تفسیر اس کی ہے کہ اس سے مراد فتوحات، کہ جیسے جیسے فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا تو یعنی اسلام کفر کے اوپر جو ہے زمین وہ کیا تنگ ہوتی ہے، یہ معنی ہے کہ ہم زمین کو کیا کرتے جا رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں اس کے اطراف سے۔ ٹھیک ہے، پھر اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سورۃ مکی ہے، تو پھر یہاں پر اس آیت کی کیا معنی، تو وہ اس کو محمول کرتے ہیں کس پر، ایک قول تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، یعنی اس قول پر جو بعض حضرات نے کہا کہ یہ سورت کی ہے، مکی، پھر وہ اس میں پھر آگے مزید وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، جیسے غزوات کے، غزوات تو ہجرت مدینہ کے بعد شروع ہوئے، اور ایک یہ ہے کہ وہ ایک قول اس میں ہے کہ سورت بھی مکی ہے، یہ آیت بھی مکی ہے، تو یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے آئندہ کے اعتبار سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکم، اور بعض حضرات کے نزدیک تو یہ صورت ویسی مدنی ہے، تو اس صورت میں اشکال ہی نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، لا معقب لحکم، یعنی ان کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی معطل کرنے والا نہیں ہے، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق تدبیریں کر لی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے تدبیریں ساری کی ساری، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ کرتا ہے ہر شخص، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، ان قریب کفار بھی جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے بلائی کا انجام، ٹھیک ہے، کس کے لیے ہوگا خیر کا انجام۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں، یعنی آپ رسول نہیں ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، تو یہ تو ہوگی نقلی عقلی اعتبار سے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ علماء جن کے پاس کیا ہے کتاب کا علم، یعنی اہل کتاب، تو وہ ان نشانیوں کی بنا پر کیا کرتے، وہ بھی اس بات کو اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کیا ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو یہاں تک یہ جو ہے الحمدللہ سورۃ رعد آپ کی یہ مکمل ہے۔